السلام علیکم خواتین و حضرات، آج 23 جون 2025 ہے۔ یہ تاریخ شاید عالمی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. یہ ایک ایسا قدم ہے جس نے پہلے سے جاری ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ایک نئی اور خطرناک سطح پر پہنچا دیا ہے، اور اس تمام تر صورتحال کے مرکز میں ایک تنگ سمندری گزرگاہ ہے جسے ہم آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک آبی راستہ نہیں ہے، یہ عالمی توانائی کی شاہ رگ ہے، اور آج اس پر جنگ کے گہرے سائے منڈلا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سٹوری ٹائم میں ہم آبنائے ہرمز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ تنازع اس پر اور پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ آبنائے ہرمز خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان واقع ایک قدرتی سمندری راستہ ہے۔ یہ تقریباً 167 کلومیٹر لمبی ہے اور اپنے تنگ ترین مقام پر بھی 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کے شمالی ساحل پر ایران ہے، جبکہ جنوبی ساحل پر متحدہ عرب امارات اور عمان واقع ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز اتنی گہری ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے خام تیل بردار جہاز بھی یہاں سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ جہاز رانی کے لیے یہاں دو مخصوص لینز ہیں، ہر ایک تقریباً 3 کلومیٹر چوڑی ہے، ایک آنے والے جہاز کے لیے اور دوسری جانے والے جہازوں کے لیے، اور ان دونوں کے درمیان 2 میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل میری ٹائم کی ٹریفک آرگنائزیشن کی سیپریشن اسکیم کے تحت منظم کیا جاتا ہے تاکہ تصادم سے بچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز کو دنیا کی سب سے اہم آئل چیک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی کل رصد کا تقریباً 20% یعنی روزانہ 20 ملین بیرل سے زیادہ خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی مائع کی 20 سے 25% قدرتی گیس، اس کی ترسیل بھی اسی آبنائے ہرمز کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر قطر سے آتی ہے۔ سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، کویت، ایران اور قطر جیسے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ممالک اپنی برآمدات کے لیے مکمل طور پر اسی آبنائے ہرمز پر انحصار کرتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر تیل اور گیس ایشیائی منڈیوں، خاص طور پر چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا کو جاتا ہے۔ بھارت اپنی خام تیل کی درآمدات کا 54% اور LNG کا 40% اسی راستے سے حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں، آج یعنی 23 جون 2025 کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات پر پہلے سے جاری حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے فوری اور شدید جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کوئی بھی امریکی شہری، کوئی بھی امریکی فوجی اور کوئی بھی امریکی ایئر بیس اب ہمارے نشانے سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے ایک تجارتی حملہ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اگرچہ حتمی منظوری سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یعنی سپریم لیڈر کے تحت جو ایک سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ کرے گی، لیکن ایران کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش جب ضروری ہوگی ڈنکے کی چوٹ پر کی جائے گی۔ اس خبر نے
عالمی توانائی منڈیوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ 13 جون سے اب تک برینٹ خام تیل کی قیمتیں 10% سے زیادہ بڑھ کر $77 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں۔ شپنگ کمپنیاں انتہائی محتاط ہو گئی ہیں، کچھ نے تو خطے میں سفر منسوخ کر دیے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں سگنل جامنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے جہاز رانی میں مزید مشکل ہو گئی ہے۔ حال ہی میں خلیج عمان میں 2 آئل ٹینکرز کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے، جس سے ماحولیاتی تبدیلی کا خدشہ پہلے سے موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران بھی یہ آبنائے ہرمز تناؤ کا شکار رہی تھی، جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، لیکن کبھی بھی اسے مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مکمل اور طویل بندش کا امکان اب بھی کم ہے، کیونکہ اس سے ایران کی اپنی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچے گا، خاص طور پر اس کے سب سے بڑے تیل کے خریدار چین کو، اور چین ایران پر ضرور دباؤ ڈالے گا کہ وہ کسی بھی صورت آبنائے ہرمز کی بندش کا فیصلہ نہ کرے۔ تاہم قلیل مدتی رکاوٹیں، جہازوں پر حملے یا پھر سگنل جامنگ جیسے گرے زون آپریشنز کا امکان ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ ایران کے پاس کروز اور بیلسٹک میزائل، ڈرون اور بحری بارودی سرنگیں موجود ہیں، جو جہاز رانی کو شدید متاثر کر سکتی ہیں۔ خاص کر دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس آبنائے ہرمز میں خلل پڑنے سے تیل کی قیمتیں $100 سے $150 فی بیرل یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ توانائی، ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں مہنگائی میں شدید اضافہ متوقع ہے، جس سے دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آف کورس بڑھ جائیں گی۔ عالمی تجارت اور سپلائی چینز بری طرح متاثر ہوں گی، شپنگ کی لاگت اور انشورنس پریمیم میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان سمیت چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک کو توانائی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیل کے بہاؤ سے خلیجی پانیوں میں آلودگی پھیل سکتی ہے، جو سمندری حیات اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کے لیے خطرہ ہے، جن پر خطے کے ممالک پینے کے پانی کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ تو گویا اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے یا وہاں سے گزرنے والے آئل بردار جہازوں پر حملے ہوتے ہیں، تو خلیجی ممالک کے لیے پینے کا صاف پانی دستیاب ہونا بھی ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے کچھ متبادل پائپ لائنز موجود ہیں، جیسے سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن اور متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پائپ لائن۔ تاہم ان کی مجموعی صلاحیت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کے حجم کا صرف 1/4 ہے۔ ممالک اپنی توانائی کی فراہمی میں تنوع لانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ بھارت جیسے ممالک روس، امریکہ، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے تیل درآمد کر رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز پر انحصار کم کیا جا سکے۔ بھارت کے پاس 74 دن کی قومی کھپت کے برابر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی سلامتی کا ایک نازک نقطہ ہے۔ آج کی صورتحال جہاں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور ایران اسرائیل جنگ اپنی شدت سے جاری ہے، اس آبنائے ہرمز کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی ایک طاقتور دباؤ کا حربہ ہے، لیکن اس کے اپنے لیے بھی اس آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے سنگین اقتصادی نتائج ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری کی نظریں اس خطے پر جمی ہوئی ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس آبنائے ہرمز کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی حملے کے بعد ایران کے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بیان پر یا سوچ پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس آبنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے بندش کا سامنا ہوا تو دنیا میں بہت بڑا اقتصادی بحران آ سکتا ہے، اور ہم اس آبنائے ہرمز کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یعنی دھمکیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی کوئی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں امریکہ کا فوجی یا پھر شدید دباؤ والا سفارتی رد عمل ضرور سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اور علاقائی ممالک مل کر اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا تاکہ اس صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے اور خطے میں امن بحال ہو سکے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو براہ راست اس کشیدگی سے متاثر
ہو سکتا ہے۔ آج ہی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کی تابکاری پھیلتی تو پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ یہ کس قدر بڑے خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ فی الفور ایران، اسرائیل، امریکہ اس تنازع کو کسی بھی طرح سیز فائر کی طرف لایا جا سکے۔ پاکستان کی سلامتی اور معاشی استحکام کا دار و مدار بھی اسی خطے میں امن و استحکام پر ٹکا ہوا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کتنے نازک اور غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ ضرور ہے، لیکن اس کی اہمیت دنیا کی معیشت اور امن کے لیے بہت بڑی ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ عقل اور تدبر سے کام لیا جائے گا اور عالمی قیادت اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکے گی۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کے اسٹوری ٹائم سے آپ کا بھائی محمد عبدالودود آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے احباب کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن و استحکام کا گہوارہ بنائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے اسٹوری ٹائم میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔